الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، ہم لوگ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت کی تفسیر قدر تفصیل سے پڑھتے ہوئے اس کے آخری جملے تک پہنچ چکے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے دو عظیم الشان ناموں کو ذکر کیا ہے. یہ آیت الکرسی کے مضمون کا گویا اختتام بھی ہو رہا ہے، اور اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق حقیقت میں ہے ہی نہیں، اس کی زبردست اور شاندار دلیل اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی. آئیے آج ہم العلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کریم پر گفتگو کریں گے، اور شاید یہ گفتگو چونکہ کئی گوشوں پر، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، کئی گوشوں پر مشتمل ہے اور اس بات کی متقاضی ہے ہمارے حالات، ہمارے ایمان کے تقاضوں اور ارد گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں کی بنیاد پر کہ ہم اس پر قدر تفصیل سے گفتگو کریں. العلی اللہ تبارک و تعالیٰ العلی ہے، یعنی وہ بہت بلند ہے. علا یعلو علوا ارتفع وعلا وهو عال علی الشیء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا علا یعلو سے. اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اونچا ہونا، بلندی کی طرف چڑھنا. اگر کسی کے بارے میں کہتا ہے عالٍ علی الشیء، کسی چیز کے اوپر کوئی چیز اگر ہے، اس کے اوپر بلند ہوئی، اس کے اوپر اور اس سے اونچی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو علی یا العلی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے. کیسے اوپر ہے؟ اس تفسیر اور سلف کی وضاحتوں کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. مستوی یعنی قائم ہے، بلند ہے. تو اللہ اپنی ذات کے ساتھ اوپر ہے، اس کی ذات اونچائی پر ہے، ساری مخلوقات کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی ذات پاک سب سے اوپر ہے. وہ بلند ہے. العلی اس معنی میں بھی ہے کہ مخلوقات پر اپنا پورا کا پورا غلبہ اور تسلط رکھتا ہے. ایک بلندی یہ کہ اللہ بذات تمام مخلوقات کے اوپر ہے. دوسرا غلبہ یہ، دوسری بلندی یا علو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ اور تسلط پوری کائنات پر قائم ہے، یعنی ہر چیز پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، ہر ایک پر ہر چیز کائنات کی اس کے تابع اور اس کے ماتحت ہے. اسی طریقے سے تیسری ایک بلندی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے قدر و منزلت میں بھی، یعنی مقام اور مرتبہ میں بھی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے، تمام خوبیاں ہیں، تمام کمالات ہیں، مطلق اور تام طور پر، مکمل طور پر. لہذا جیسی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ اللہ کا ہے، کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی صفات اور خوبیاں کامل ہیں. یعنی العلی میں ذات کی بلندی، اللہ کی ذات کا بلند ہونا، قہر و غلبے کی برتری، یعنی قوت کا اور تسلط کا سارے چیزوں پر قائم ہونا، اور شرف و مقام کی بالا تری، مقام و مرتبے میں سب سے اونچا ہونا، یہ تینوں قسم کی بلندیاں شامل ہے. علامہ سعدی نے یہ العلی کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد العظیم کی تفسیر کر کے دونوں کو ملا کر نتیجے کی بات کی. ہم اسے فی الحال چھوڑتے ہیں اور شیخ عبدالرزاق کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، جو انہوں نے برہان توحید کے طور پر العلی کو
بیان فرمایا کہ 11ویں دلیل آیت الکرسی میں جو توحید کی دی گئی وہ یہ کہ اس کی ذات بہت بلند، اور 12ویں دلیل یہ ہے کہ وہ نہایت عظمت والی ہے، العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات پر بلند و برتر ہونے اور اس کی عظمت کاملہ کے ذکر کے ساتھ یہ براہین توحید میں سے 2 برہان ہیں، 2 بہت بڑی دلیلیں ہیں اللہ کی توحید پر، اور اس بات کی بین دلیل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے فرمان وَهُوَ الْعَلِيُّ، العلی میں ال جو ہے الف لام، اس کے بارے میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ ال یعنی الف لام جو ہے وہ استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا معنی گھیرنے کو ہوتا ہے، جس چیز پر داخل ہوا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ الحمد میں ال استغراق یا جنس کے لیے ہے، تو وہاں معنی کیا ہوا کہ حمد کی جتنی بھی قسم ہے ان سب وہ ساری چیزیں اس میں گھری ہوئی ہے، معنی میں شامل ہے۔ تو اب یہاں جب کہا العلی تو علو بلند ہونے کی جتنی قسمیں اور جتنی شکلیں ہیں وہ اس میں گھری ہوئی ہے، سارے کے سارا معنی اس لفظ کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ العلی یعنی علو و بلندی کے تمام معانی کو شامل ہے۔ ذات کا علو یعنی اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے، قہر کا علو یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات و موجودات پر تسلط و اختیار رکھتا ہے، سب پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور قدر و منزلت کا علو یعنی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور قدر و منزلت سب سے بلند اور بالا ہے، اس لیے کہ اس کی تمام خوبیوں کا وہ مالک ہے۔ اللہ کے لیے علو اور بلندی کی تمام شکلیں ہیں، وہ شان و مرتبہ میں برتر ہونے کے ساتھ ساتھ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے اوپر ہے، اور قہر و تسلط میں بھی سب سے بالا تر اور سب سے بلند ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ العلی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے ساتھ العلی ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، ذات کے ساتھ یعنی اس کی ذات سب سے اوپر ہے، یعنی جگہ اور مقام میں ذات باری تعالی تمام موجودات سے بلند اور فوقیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی یعنی قائم ہے۔ قائم استوا یستوی کا معنی ہوتا ہے ارتفع، اعلی، صعیدہ، استقرہ، یہ لغت کے اعتبار سے بھی معنی ہوتے ہیں، اور سلف نے اسی معنی پر استوا کا معنی پر اتفاق کیا ہے، بلند ہونا، قائم ہونا، استقرار والا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریمہ ہے، جیسا کہ بہت ساری نصوص یہ بات بیان کرتی ہیں، آگے اس کی کچھ تفصیل آ رہی ہے۔ آگے شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اللہ اپنے غلبے کے ساتھ بھی العلی ہے۔ پہلے ابھی ذات کی بات کی کہ اللہ بذات سب سے اوپر ہے، غلبے اور قہر کے اعتبار سے، تسلط کے اعتبار سے، سب پر قابو اور کنٹرول رکھنے کے اعتبار سے یہاں غلبے کا معنی ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے غلبے کے ساتھ بھی العلی یعنی سب سے بلند ہے، سب کے اوپر ہے، اس کے حکم اور اسی کا حکم اور اسی کی مشیت نافذ ہوتی ہے بمصداق فرمان الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب و برتر ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر و منزلت میں بھی، یہ تیسری بلندی کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدر و منزلت میں بھی العلی ہے، یعنی تمام مخلوقات پر فائق و بلند ہے۔ حسب قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اللہ کی جو عظمت اور اس کا جو وقار ہے اس کو نہیں پہچانا۔ اب آگے شیخ کہتے ہیں کہ یہ شرک کے بطلان، شرک کو رد کرنے، باطل قرار دینے اور توحید کے اس بات کی جملہ ایک عظیم دلیل ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جسے پکارتے ہیں، سارے معبودان باطلہ جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ سب کے سب باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ اللہ حق ہے اور باقی باطل ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ بلندی صرف اللہ کے سزاوار ہے. ہر اعتبار سے ہر معاملے میں اللہ اوپر ہے، سب سے بلند اور سب سے اونچا ہے. اور کبریائی اور عظمت کے سارے معنی بھی جو یہاں ذکر کردہ نام الکبیر میں آیا کہ کبریائی اور برتری بھی سب اسی کے لیے ہے. یہ اللہ کا اکبر ہونا اس کی عظمت سے بھی زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے. یہ ایک الگ نام اس میں مبارک ہے، انشاءاللہ اس پر اس کے موقع پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی حق ہے، باقی باطل ہے. اس کی ایک دلیل کے طور پر اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ العلی ہے اور الکبیر ہے. اس لیے اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کو برحق مان کر اس کی عبادت کی جائے. باقی جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کسی بنیاد پر نہیں ہے، استحقاق پر نہیں ہے، یہ باطل طریقے پر اس کو اختیار کر لیا گیا ہے. یہ شیخ عبدالرزاق صاحب نے بطور تفسیر یہ دو اقوال یا دو تفسیر میں نے نقل کی بطور نمونے کے. انشاءاللہ آئندہ اور بھی باتیں آئے گی. یہاں پھر سے ہم دہرائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو العلی ہے وہ لفظ علو سے بنا ہے، عین لام واو. بعض لوگوں نے علیہ بھی پڑھا ہے. لغوی اعتبار سے اس کے معنی میں یہی کہا گیا ہے کہ علی یعلو معنی اذا ارتفع، اور العلی کا معنی ہوتا ہے ذو العلو والارتفاع علی خلقہ، کہ وہ ذات جو مخلوق کے اوپر علو اور بلندی والی ہے، جو مخلوق سے اونچائی پر ہے، سب سے اونچی ہے ہر اعتبار سے. اب یہ میں نے لغت کا مختصر سا معنی بیان کیا. اس کے بعد اصطلاحی طور پر ہم تھوڑی سی العلو اللہ کی جو صفت ہے، العلی نام میں جو صفت موجود ہے، اس صفت اور اس نام سے متعلق عقیدے کے نقطۂ نظر سے عقیدے سے متعلق کچھ مسائل پر روشنی جو ہے ہم نگاہ ڈالیں گے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ علو کی ہم تعریف پڑھیں شرعی اعتبار سے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یا شریعت میں قرآن و حدیث میں علو کی صفت کا ذکر کرتے ہیں، العلی کے نام کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا انہوں نے تذکرہ کیا صاحب موسوعہ نے کہ العلو صفت ذاتیۃ ثابتۃ للہ تعالی للہ عز وجل بالکتاب والسنۃ والاجماع، کہ علو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، صفت ذات ہے، اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی صفت ہے. ہاں، ثابتۃ للہ، اللہ عز وجل کے لیے ثابت شدہ ہے. کیسے ثابت ہے؟ کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کی دلیلوں سے، والسنہ حدیث کی دلیلوں سے، والاجماع اور تمام صحابہ اور اہل سنت والجماعت کے اجماع کے ذریعے سے. یعنی اجماع کی بھی دلیل اس بات پر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت علو جو اس کی ذاتی صفت ہے وہ ثابت شدہ ہے قرآن حدیث اور اجماع کے ذریعے سے. فاللہ عز وجل لہ العلو المطلق من جمیع الوجوہ. چنانچہ علو کا شرعی معنی بتا رہے ہیں. عقیدے میں ہم اس کو بطور عقیدہ اختیار کرنا جو ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام ہر اعتبار سے مطلقاً بغیر کسی استثناء اور قید کے، ہاں ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلندی ہے، علو ہے. علو ذات، ذات کا بلند ہونا، علو قدر، قدر و منزلت کا بلند ہونا. ہاں، قدر و منزلت اور صفات بھی اس سے جوڑ لیجئے کہ قدر اور صفات کے اعتبار سے، علو قہر، قہر اور غلبے کے اعتبار سے، تسلط کے اعتبار سے اس کا بلند ہونا. یہ تین اعتبار بلند ہونے کے ذکر کیے جو ابھی کئی مرتبہ ذکر کیا گیا اور آگے بھی ہونا ہے. چنانچہ اللہ وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، اور ساری دنیا کی، ساری کائنات کی سلطنت کو گھیرے ہوئے ہے. اس پر اس کا کنٹرول ہے، اختیار ہے، اور تمام عظمت، کبریائی، جلال و جمال کی صفات سے انتہا درجے اور کمال درجے تک متصف ہے. ان خوبیوں میں انتہا درجے کا جو معاملہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. یہ عبارت میں جو باتیں کہی گئی ہیں یہ بہت سارے علماء نے اپنے اپنی عبارتوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا یہ معنی ہے، شرعی تعریف ہے. اس کو ماننا کیسا ہے؟ کیا یہ ماننا ضروری ہے یا نہیں بھی مانے تو چلے گا؟ تو اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا، بلند ہونے کا اور تمام مخلوقات کے اوپر ہونا
तमाम मखलूक़ात से फ़ौक़ियत रखना, ज़ात में भी, सिफ़ात में भी और कहरो गलबे और क़द्र व मंजिलत में भी, हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला को मखलूक़ात के ऊपर मानना, उसकी फ़ौक़ियत का इक़रार करना, ये वाजिब और फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। हाँ, अगर कोई शख्स, आगे आप पढ़ेंगे, अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है तो वो बहुत सारी कुरान की आयत, बहुत सारी अहादीस का इनकार कर रहा है और इजमाए सहाबा और अहले सुन्नत के उलमाए मोतबरीन का भी इनकार कर रहा है। वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत को मानने वाला, उस पर ईमान रखने वाला कमा हक़्क़ुहु नहीं कहलाएगा। चुनांचे इन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़ात में, क़द्र मंजिलत में, कहरो गलबे में बुलंदी को मानना ये वाजिब है, फ़र्ज़ है। क्यों? कुरान और हदीस की इस पर दलीलों की वजह से, दलालत की वजह से ऐसा ईमान रखना ज़रूरी है। अब सिर्फ ये कि हम ये कहें कि हम अल्लाह को मानते हैं कि वो फ़ौक़ियत रखता है, लेकिन अब उस फ़ौक़ियत की हम जो है तावील करें, उसके माना में तहरीफ करें, या मानकर उसके फ़ौक़ियत और बुलंद होने की मिसाल मखलूक़ात से बयान करें, तो ये सब भी गुमराही होगी। लिहाजा किस तरह मानना है? ऐसा मानना जो मिसाल बयान करने वालों की तमसील से बरी हो, पाक हो, और तातील, इनकार करने वालों के इनकार और उनकी तहरीफ और तावील फासिद से पाक साफ हो। जैसे कुरान और हदीस ने बयान किया है उनके असली माना में, वैसे ही मानना, ना उसका इनकार किया जाए और ना ही मानने की शक्ल में उसकी मिसाल और तमसील बयान की जाए। अल्लामा शनक़ीती रहमहुल्लाह ने अस्मा व सिफ़ात के बाब में क़द्र तफ़सील से एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, जो मेरे पास क़द्र तफ़सील मुफ़स्सल है। मैं यहाँ इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले उसका सिर्फ इशारतन, इजमालन जिक्र कर दूँ। हर तालिब इल्म को और अक़ीदे के पढ़ने वाले इंसान को ये बुनियादी तौर से ये उसूल ज़हन नशीन रखना चाहिए। अगरचे तलबा के लिए बहुत आम है, लेकिन जब आप बहस व गुफ्तगू में जाएंगे, इस सिलसिले की तफसीलात को, अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफ़ात और उन पर मुश्तमिल नुसूस कुरान व हदीस पर गौर करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये सादा से उसूल जो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ तीन बुनियादी हैसियत के हामिल हैं, ये बहुत सारी जगहों पर इंसान को गुमराह होने से बचाते हैं। अल्लामा शनक़ीती कहते हैं कि कुरान और हदीस पर गौर अगर कोई करेगा तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि आयात सिफ़ात जो है कुरान की, उनके अंदर गहराई में जाना, बिला वजह का खोद कुरेद करना, अक्ली और अपने जहन व दिमाग की बुनियाद पर उसको कुरेदना, ये सलफ ने इसको नापसंद किया है। हाँ, कि बिला वजह उसमें तामुक, हाँ, और खोद कुरेद इख्तियार ना किया जाए, उतने ही पर बस किया जाए जितना कुरान और हदीस ने बयान किया। फ़लसफ़ा और मंतिक या अक़लानियत जो किसी दौर की साइंस थी, आज के दौर की साइंस की बुनियाद पर हम गैबियात को नापने की कोशिश करेंगे, अपने जहन व दिमाग के पैमाने पर, तराजू पर उसको रखने के, उसका वज़न करने की कोशिश करेंगे, तो बक़ौल अल्लामा इब्न खालिदून रहमहुल्लाह ऐसा मामला ये कहलाएगा जैसे कोई शख्स पहाड़ को सोना तौलने के तराजू पर पहाड़ को तौलने की कोशिश करे। जिस तराजू पर तोला माशा देखा जाता है, उस पर क्या आप पहाड़ रख के देख सकते हैं? बल्कि वो तराजू बजाते खुद उस पहाड़ के किसी गोशे में गुम हो जाएगा। तो हमारी अक्ल और शऊर, हमारा दायरा इल्म और फहम एक सोने के तराजू के जैसा छोटा सा है, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसकी सिफ़ात और उसके मुताल्लिक़ा गैबियात ये पहाड़ से भी बड़ी है। जाहिर सी बात है कि हमारे इस छोटे से तराजू में, अक्ली पैमाने पर, वो पहाड़ को हम तौल नहीं सकते। इसके लिए हमें रुजू करना पड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला की वही की तरफ। गैबियात का मामला यही होता है कि जहाँ इंसान का शऊर, उसकी अक्ल जवाब दे देती है, जिन चीज़ों को हमारी अक्ल, हमारे तजुर्बात, मुशाहिदात मालूम नहीं कर सकते, वहाँ गैबियात की वो बातें अल्लाह तबारक व तआला की वही बताती है उसके पैगंबर और उसकी किताब के जरिए से। तो गैबियात को जानने का बुनियादी तौर से यही दो पैमाना और उसूल और रास्ता है, अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। शेख शनक़ीती रहमहुल्लाह ने कहा, और दूसरे उलमा भी ये बात बयान करते हैं, अकीदे के उलमा, मुफस्सिरीन, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर। और शेख अबू मुज़फ़्फ़र अस्समानी का एक कौल यहाँ मुझे और याद आ गया, जो इस बहस से मुताल्लिक़ है कि अहले सुन्नत वल जमात के हक़ होने की एक बहुत बड़ी दलील है।
اسے اچھی طرح دماغ میں بسا کے رکھنا چاہیے. اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک، جس وقت تو وہ کہہ رہے تھے، میں اس کو آج تک بھی کہہ لوں، آج تک، اور دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے کا کوئی بھی عالم ہو اہل سنت والجماعت کا، آپ اس کے عقیدے کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سب کے سب ایک ہی راستے کے راہی ہیں، سب کا منہج ایک ہی ہے، ایک ہی اصول اور ایک ہی ضابطے پر. الفاظ میں فرق ہے لیکن باتیں سب کی آپ کو یکساں ملے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں بھی بہت اختلاف ہے. ہاں، یہ استنباطی اجتہادی مسائل کے اختلافات ہو سکتے ہیں. آپ بنیادوں میں جائیں گے عقیدے اور منہج کے سلسلے میں تو آپ کو یہاں کے اختلاف بہت کم ملیں گے اور وہ جزوی قسم کے ملیں گے. بنیادوں میں کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. صحابہ کرام کا عقیدے میں اختلاف نہیں تھا، منہج میں اختلاف نہیں تھا. صحابہ سے لے کے آج تک بقول جیسا کہ میں نے کہا شیخ ابو مظفر سمعانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے عالم کا، آپ افریقہ کے ملک کا دیکھیں، عرب کے ملک کا دیکھیں، ہندوستان کے یا کسی اور علاقے کے ملک کے پرانے عالم کو دیکھیں، موجودہ دور کے عالم کو دیکھیں، عقیدے میں آپ ان کے تضاد نہیں پائیں گے. سب کا عقیدہ ایک جیسا. بہرحال علامہ شنقیطی کا قول میں نقل کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں عقیدے کی آیات یا صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی آیات یا صفات کے متعلق فہم اور عقیدہ اختیار کرنے کی 3 بنیادیں ہیں. انہوں نے قدر تفصیل سے بیان کی، میں بہت ایک ایک جملے میں اسے بیان کروں. پہلی بنیاد کہا کہ جو اسے پورا اختیار کرے گا وہ حق پر ہوگا، جو اس میں سے کسی میں بھی انحراف اختیار کرے گا وہ حق سے برگشتہ ہو جائے گا، جتنا دور جائے گا اتنا گمراہی میں مبتلا ہوگا. پہلی اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کی جائے، کہے سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور صاف مانا جائے. تنزیہ کرنا مطلب منزہ ماننا، پاک ماننا. پاک کیا جائے، کن چیزوں سے پاک کیا جائے؟ اس بات سے کہ اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت سے مماثلت، مشابہت دی جائے. تو تمثیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرے مانا جائے. جو قرآن اور حدیث میں اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو ہم مان رہے ہیں سننے والا ہے، لیکن یہ مانے کہ جیسا اللہ سنتا ہے یا جیسی اللہ کے سننے کی صفت ہے کسی بھی مخلوق کی ویسی نہیں ہے، کوئی اس کے مماثل نہیں ہے، مشابہ نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. سننے والا، دیکھنے والے ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے. مخلوقات میں بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن ہر ایک کا سننا دیکھنا اس کی اپنی خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی سننے والا نہیں. مخلوق کے سننے دیکھنے میں بہت فرق ہے. گدھ کا دیکھنا، سورج کا، شیر کا دیکھنا، بلی کا دیکھنا، کسی کیڑے مکوڑے کا دیکھنا، الو کا دیکھنا، اور فلاں اور فلاں اور فلاں کا دیکھنا، جس کی طرف آپ نسبت کر دیں اس کا معنی اس کے لیے خاص ہو جائے گا. تو جب مخلوق کے دیکھنے میں بہت فرق ہے تو خالق اور مخلوق کے دیکھنے میں کتنا فرق ہوگا. تو پہلی چیز یہ علامہ شنقیطی نے کہا، پہلی بنیاد عقیدے کے باب میں یہ ہے کہ اللہ کو مخلوقات کی صفات سے منزہ، اس کی مماثلت سے پاک صاف مانا جائے. لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. قرآن کی یہ آیات اور یہ فرامین اسی پر دلالت کرتے ہیں. دوسری اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات قرآن و حدیث میں جہاں جیسے آئے ہیں اس کو ویسے ہی ثابت مانا جائے، اس کی تعطیل نہ کی جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے اس آیت میں کہا گیا لیسا کم، پہلے جملے میں کہا گیا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، دوسرے میں کہا گیا وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو سننا اور دیکھنا مانا جائے. مماثلت کے انکار سے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں جن لوگوں نے یہ مانا سمجھ لیا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں تو اللہ کی صفت ہی نہیں، وہ بھی گمراہ. اور جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو مانا اور صفات کو ویسے مان لیا جیسے مخلوق کی ہے، وہ بھی گمراہ. تو وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، صفات کو مان رہے ہیں ہم، لیکن وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، اس کو مخلوقات سے کی مماثلت سے پاک صاف بھی مان رہے ہیں. تو جیسے قرآن و حدیث کی صفات بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کی رعایت کے ساتھ، قرآن و حدیث کی مراد کے ساتھ، ہم اس کو ویسے ہی مانیں. قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں اس میں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے. کوئی بھی ذات اللہ کی ذات کے بارے میں، کوئی بھی مخلوق اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ سے زیادہ نہیں جان سکتی. انتم اعلم ام اللہ.
ولا یحیطون بہ علما، قرآن کی بہت سی دلیلیں ہیں اللہ کے بارے میں اللہ خود زیادہ جانتا ہے یا تم؟ تو اللہ اپنی ذات کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں سب سے زیادہ اور بلکہ کامل علم رکھتا ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے بتانے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے بارے میں یہ مشرکین کافرین اور دنیا کے لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، یعنی لوگوں کے بیان جو اللہ کے بارے میں ہے اللہ نے اس سے رد کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہے، ان پر رحمت ہے، مطلب رسولوں کی باتیں قابل اعتبار ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے اندر صفات ہیں، خوبیاں ہیں، تبھی تو اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ لوگوں کا بیان اللہ کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے، پیغمبروں کو بیان قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعلیم کی وجہ سے رسول اور پیغمبر اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، لہذا جو اللہ نے بیان کیا، جو رسول نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق بیان کیا، ہم اسے مانیں۔ اہل سنت کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ صفات کا قرآن و حدیث میں وارد صفات کا اثبات کیا جائے، جیسے آئی ہیں ویسے مانا جائے، اس کی تعویل فاسد نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کی مثالیں بیان کی جائے۔ تیسری چیز کہ اس سلسلے میں کیفیت کو جاننے اور اس کا ادراک کرنے کے سلسلے میں اپنی امید کو کاٹ لیں، ان تقطعوا اطماعکم عن ادراک الکیفیہ من صفات اللہ تعالی، او کما قال الشیخ الشنقیطی، علامہ شنقیطی نے کہا کہ اللہ کی صفات کی کیفیت کو آپ اور ہم جان سکیں گے، ادراک کر سکیں گے، اس امید کو کاٹ لیا جائے۔ آیات صفات کی تعویل کے سلسلے میں، معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے سلسلے میں، عقیدہ بنانے کے سلسلے میں، یہ اہل سنت والجماعت کی 3 مضبوط بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں میں سے کسی نے بھی اگر کسی ایک بنیاد کو بھی ڈھیلا ڈھالا کیا یا اس سے انحراف کیا تو وہ گمراہی اور کفر کے راستے پر چلا گیا۔ چنانچہ یہاں جو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کو، اس کے بلند ہونے کو مانتے ہیں، تو کیسے؟ جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے، ہر اعتبار سے اللہ بلند ہے، اس کے بلند ہونے کی نہ ہم کوئی مثال بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس بلندی کی، اللہ کے بلند ہونے کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کا حاصل کیا ہے، اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اپنی کتاب میں جو علو کی صفت بیان کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، متعال ہے۔ ہم اللہ تعالی کہتے ہیں نا، یہی لفظ متعال سے قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ کا یہ نام الکبیر المتعال بھی آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے بلند و بالا ہے؟ شرکا سے، اولاد سے۔ اللہ کا بلند ہونا اس کی صفات میں اس کا پاک صاف ہونا بھی مانا ہے، تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے وہ بلند ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس سے بھی وہ بلند ہے۔ ہاں، تو اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کی صفات کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ معنی اور یہ چیز اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں کامل درجے میں ہوں، اور ایسی اللہ کے سوا کوئی اور ذات اور کوئی اور ہستی موجود نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ان صفات کمال میں کوئی بھی موجود، کوئی بھی وجود اور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے متماثل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی بلند و بالا ہے، اس بات سے بھی اوپر اور اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مماثل اور اس کے مثل کوئی دوسرا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات پر بلندی کا حامل ہے، اور ہر ایک پر قہر و غلبہ رکھتا ہے، ہر ایک پر اس کا پورا تسلط اور پوری قدرت ہے۔ اللہ کی مشیت ہی سب پر نافذ ہوتی ہے، اور وہ اپنے عرش کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ رہتے ہوئے تمام مخلوقات پر پورا کنٹرول اور قابو رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کی حقیقت
اور اس کے معنی اور مفہوم کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے. چنانچہ علو کے جتنے بھی معانی ہیں وہ سب کے سب ہر اعتبار سے اللہ کے لیے ثابت ہیں. پہلا معنی ذات کا بلند ہونا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر ہے اور عرش پر مستوی اور قائم ہے، یعنی وہ عرش کے اوپر چڑھ گیا، اس کے اوپر بلند ہے، اور اس کے لیے قدر و منزلت کا بھی علو ہے. وہ ہوا یہ قدر و منزلت کے علو کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفات اور اس کی عظمت کا بلند ہونا، سب سے اونچا اور اوپر ہونا. چنانچہ مخلوق میں سے کسی کی بھی ایسی شان نہیں ہے جو اللہ کی کسی صفت میں، کسی ایک صفت میں بھی اللہ کی ذات کے مماثل اور موافق ہو، بلکہ مخلوقات میں سے جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے بعض معانی کا بھی گھیراؤ کر لے. یہ اللہ کے علی ہونے اور عظیم ہونے کا ایک نشان بتا رہے ہیں. تمام اللہ کی تمام صفات تو درکنار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت اور ایک نام کا جو معنی اور مطلب ہوتا ہے، جو ساری مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ساری مخلوقات ایسے نہیں ہیں کہ اس کے معنی کا کچھ حصے کا احاطہ اور گھیراؤ کر لیں. پورے معنی کو سمجھ لینا اور اس کا گھیراؤ کر لینا یہ تو انسان کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے بہت دور کی بات ہے. اس کے بعض معنی کا بھی پورے طریقے سے ادراک نہیں کر پاتے. جو کچھ جانتے ہیں وہ بہت کم پرسنٹیج ہے اس کے اصل معنی کا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو قہر ہے. علو قہر غلبے اور تسلط کی برتری، غلبے اور تسلط میں سب کے اوپر ہونا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد قہار ہے، جو کہ اپنی عزت، اپنے غلبے اور اپنے تسلط کے ذریعے سے تمام مخلوقات پر قابض ہے، سب پر اس کا کنٹرول اور قابو ہے. سارے لوگوں کی، ساری مخلوقات کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص اس کے لیے اس کے کسی کام میں اس کے مشیت اور حکم کے نافذ ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا. چاہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ساری مخلوق اکٹھا ہو کر یہ چاہے کہ کسی چیز کو وجود بخش دیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا، تو ساری مخلوق مل کر بھی اس پر قدرت نہیں رکھتی کہ اس کو وجود دے دیں. اور اگر سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ کسی چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ وجود دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے، ساری کائنات کی ساری قوتیں اکٹھا ہو کر یہ چاہیں کہ اللہ کے اس کام کو، اس مشیت کو روک دیں، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ روک نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار اور اس کا تسلط بالکل کامل ہے. اس کی مشیت کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت کسی کے بس میں ہی نہیں ہے کہ پیدا کر دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہر اعتبار سے اس کے سامنے جو ہے محتاج ہیں اور اس کے احکامات کی پابند ہیں. سب کے سب اس کے تابع دار ہیں. یہ علو کے معنی کی کچھ باتیں ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے علو کی یہ اقسام اور چیزیں جو پڑھی، اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ یہاں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ اس ضمن میں اہل سنت والجماعت کے طریقے سے جن لوگوں نے انحراف کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا تو بعض لوگ کلی طور پر علو کی صفت کا انکار یا تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. بعض لوگ علو کو مانتے ہیں تو اس میں کچھ تعویل فاسد سے کام لیتے ہیں. اور خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ کا علو یا بلند ہونا محل نزاع ہے، اختلاف اور جھگڑے کا مرکز ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان، گمراہ فرقوں کے درمیان. وہ علو ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے یا نہیں، اس بات پر اہل بدعت کے یہاں بڑے کلام، فلسفہ اور منطق کے ماننے والوں نے اس پر بڑے گھماؤ پھراؤ ایچ پیچ سے گفتگو کی ہے. اور اس میں بعض عقلی دلیلیں اس طرح دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایک عام سادہ مسلمان جو ان بحثوں سے، ان فلسفے اور منطق کی باتوں سے، ان کے انحرافات سے واقف نہیں ہے، اگر وہ سنے تو کئی مرتبہ وہ دھوکہ کھا جائے اور ان کی گمراہی کو اختیار کر لے.
اور ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ تصوف کے نام پر، عقلانیت کے نام پر اور ایسے بعض خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر جو اہل بدعت کے بناوٹی اصول ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو قرآن کا، حدیث کا اور صحابہ اور تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ بہت اہم بات میں بیان کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے والے درس کے اخیر میں نے اشارتاً یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اور عقیدے کے باب میں یہ ایسا موضوع ہے جو شاید چند موضوعات میں سے سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جس پر اہل سنت اور اہل بدعت میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بحث و نقاش اور مناظرات ہوئے۔ اس موضوع پر کتاب العلو علامہ ذہبی کی ایک مستقل کتاب ہے، اور دیگر علماء کی بھی کتابیں ہیں، آج کے دور تک لکھی گئی، اور اہل بدعت کی طرف سے بھی اس پر کتابیں لکھی گئی۔ اس میں جہمیہ، معتزلہ، جن کا نام آج آپ بہت کم سنتے ہیں، ان کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ کے علو کا بالکلیہ یا جزئی طور پر انکار اور تعویل کرتے تھے، آج ہمارے ہاں صوفیوں کے یہاں وہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جہمیہ جو عبادت گزار لوگوں میں اہل تصوف کہلانے والے بعض جہمیہ آج جو پائے جاتے ہیں ان کے یہاں، اسی طرح اشعریت اور ماتریدیت کے ماننے والے ہمارے ارد گرد جو لوگ پائے جاتے ہیں حنفی مسلک سے وابستہ ہندوستان، پاکستان میں، آپ ان کے یہاں بھی یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ان کے یہاں کافی انحراف پایا جاتا ہے، اور خاص طور سے یہ صفت اور یہ نام العلی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے سلسلے میں ان کے یہاں کھلا انحراف پایا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ابھی کچھ دنوں پہلا پاکستان کے ایک صاحب کا کہ ایک حنفی عالم جو عام طور سے اہل حدیثوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، ان کی میں نے ایک کلپ سنی تھی، اس میں انہوں نے عجیب و غریب تعویل کی۔ ہم آگے جب ان کے اقوال کو پیش کریں گے تو ان کے اس تعویل کا بھی جائزہ لیں گے، جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ اب کسی نے سوال کیا کہ بھائی گندے مقامات پر پیشاب پاخانے میں بھی ہے کیا؟ تو انہوں نے اس کی عجیب و غریب تعویل کر ڈالی اور کہا کہ جس طرح سے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کے دل میں قرآن مجید ہوتا ہے، تو کیا وہ جب بیت الخلاء یا لیٹرین وغیرہ میں جاتا ہے تو کیا وہ دل سے نکال کے جاتا ہے؟ تو جس طرح اس کے دل میں قرآن ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ فلسفیانہ باتیں جو صراحتاً قرآن، حدیث اور سلف اور تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف بات ہے، اس کو انہوں نے عقیدے کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس قسم کی بے بنیاد دلیلیں بیان کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ فی الحال سر دست یہاں میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس فوقیت کا اہل بدعت انکار کرتے ہیں یا جس پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ پوری کائنات اور عرش کے اوپر ہے، ہم جو مانتے ہیں، اس کا وہ جو انکار کرتے ہیں ذات کے ساتھ، علو مکان، اللہ تعالیٰ مکان و مقام و مرتبے میں سب سے اونچا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قہر اور غلبے کا علو اور بلندی رکھتا ہے، یعنی اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اس میں عقیدے کے طور پر، زبانی طور پر تو سارے مسلمان متفق ہیں، لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو اولیاء، صالحین، بزرگان دین، کوئی شیعہ جو ہے وہ ائمہ معصومین جن کو مانتے ہیں، وہ لوگ 12 امام، 6 امام، ان کے الگ الگ فرقوں کے الگ الگ تعداد ہے، اثنا عشری 12 امام کو مانتے ہیں، تو ان کے یہاں جو تصور ہے، یا بریلویوں کے یہاں کہ یہ ابدال اور قطب کائنات کے نظام میں کچھ تصرفات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، اس قسم کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو قہر کو صحیح طور پر نہیں مانتے۔ اچھی طرح میری بات سمجھیں، ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے العلی ہونے کے معنی میں یہ ہے کہ پوری کائنات کا سارا معاملہ، ساری ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑی چیز تک، وجود تک، سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پوری کائنات کی طاقت مل کر اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک کام نہیں کرنا چاہتا تو پوری کائنات کی طاقتیں مل کر اس کام کو کر نہیں سکتی۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ علو قہر کے معنی میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ قہر و تسلط کا علو اور برتری رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوگا، جو اس کا حکم ہے وہی نافذ ہوگا۔ یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن ایک مشرک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دینا نہیں چاہتا،
لیکن ایک بابا کے پاس گیا، وہ خود سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کر کے، چاہے جیسے وہ عقیدہ رکھتا ہو، وہ دلوا دے گا. مطلب یہ مان رہا ہے کہ اللہ دینا نہیں چاہتا تھا، یہ وسیلہ لگایا یا کسی بابا نے کہا یا کسی بابا نے چاہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے دیا اس کے عقیدے کے مطابق، مشرکانہ عقیدے کے، تو اس نے دے دیا یا اس کو اولاد مل گئی. اللہ نہیں چاہتا تھا اولاد دینا، اور یہ بابا نے چاہا یا ان کی مزار پہ گیا تو اس کو اولاد مل گئی. ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے وہ، تو کیا وہ اللہ کے لیے علو قہر مان رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فعال لما یرید مان رہا ہے؟ نہیں مانتا. زبان سے وہ کہہ رہا ہے، کتاب میں چاہے لکھ رہا ہے، لیکن یہ جو عمل کر رہا ہے اس کی کوئی بھی تعویل کرے کہ میں بابا کے پاس اس لیے گیا، ان کو وسیلہ اور واسطہ مانتا ہوں، ان کو ایسا مانتا ہوں، ان کو اگر وہاں جانے سے آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملی جو پہلے نہیں مل رہی تھی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد نہیں دینا چاہتا تھا، ان کے ذریعے سے دی. تو اللہ جو چاہتا وہ کرنے والا کہاں ہوا آپ کے عقیدے میں؟ علو قہر والا، علو تسلط والا معاملہ آپ کا بگڑا ہوا ہے جو لوگ ایسا مانتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے آپ غور کریں تو بعض لوگ جو اپنے بزرگوں اور اپنے خود ساختہ معبودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح یا اس سے بڑھ کر محبت کے لائق مانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگوں ان کے سامنے اگر غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ کے ذکر پر ان کو فرق نہیں پڑتا. ہاں، ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں آج کے لوگوں کے رویے میں کہ اللہ کے نام پہ دینا ہے تو اونچی چیزیں نہیں دیتے، لیکن بابا کے نام پہ دینا ہے تو بہتر سے بہتر چیزیں دیتے ہیں. ہمارے بعض علماء یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں لوگوں میں وعظ اور تقریر میں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مزار پر چڑھائی جانے والی چادر وہ پرانی ہو، اپنی استعمال کی ہوئی چادر کو وہاں چڑھایا ہو، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن اللہ کے نام پہ جو چادر یا کپڑے بانٹتے ہیں لوگ وہ زیادہ تر پرانے یا استعمال شدہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ مزاج ہے. تو آپ بابا کے لیے پرانی چیز دینا ان کی شان میں گستاخی یا ان کی عزت میں کمی کا تصور رکھتے ہیں اس معاملے میں. لیکن اللہ کے راستے میں جو دے رہے ہیں، اللہ کے لیے جو دے رہے ہیں، وہاں ہلکی پھلکی اور گھٹیا چیز دے رہے ہیں. تو آپ کے دل میں علو مکان بھی صحیح نہیں ہے اگر اس قسم کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ آپ کے نزدیک، آپ کے ذہن و دماغ میں بابا اور غیر اللہ سے کمتر ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح وہ لوگ یہ عقیدتاً نہیں مان رہے ہیں لیکن عملاً ایسا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تو مان رہے ہیں، رسول کو رسول تو مان رہے ہیں، لیکن دین اور شریعت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہم تو وہ مانیں گے، ہمارے امام صاحب نے جو کہا ہم تو وہ مانیں گے. ہاں، اگر ایک شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے اور فلاں امام جن کو آپ جن کی تقلید کر رہے ہیں ان کا یہ قول ہے جو اللہ یا رسول کی بات کے خلاف ہے، اب اگر وہ رد عمل میں یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں، اسی کو مانوں گا، میں فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوا ہوں، پیر صاحب نے جو مجھے بتایا ہے حال وہ میں اختیار کر رہا ہوں، اس کے برخلاف اگر قال ہے یعنی قرآن اور حدیث ہے، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں اور میرے پیر صاحب حال بتا رہے ہیں، حالت اور عمل بتا رہے ہیں، تو ان کے یہاں یہ کہتے ہیں کہ قال چھوڑو حال پکڑو. تو میں قال نہیں مانتا، اللہ اور رسول کی بات کی بجائے پیر صاحب کی بات مانوں گا، امام صاحب کی بات مانوں گا. جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے علو مکان کو بھی نہیں مان رہے ہیں. اب ان کے عقیدے کے اعتبار سے ان کے شرک کا درجہ ہو سکتا ہے کم اور زیادہ، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں. لیکن جہاں تک بیان کی بات ہے، علو قہر اور علو مرتبہ، علو قدر و منزلت، تو لفظی اعتبار سے یا بیان کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو قدر و منزلت ہے اور اسی کے لیے علو قہر و تسلط، یعنی غلبے اور تسلط کا بھی علو ہے، بلندی ہے. جو بڑا اختلاف ہے واضح طور سے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان یعنی جگہ کا علو، جگہ کے اعتبار سے اللہ کی ذات کا پوری کائنات اور مخلوق کے اوپر ہونا، بلند ہونا، یہ محل نظا زیادہ ہے. اہل سنت والجماعت کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ابھی کئی مرتبہ، ہو سکتا ہے کہ بعض سننے والوں کو لگے کہ ایک بات کو کئی مرتبہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس دہرانے کا مقصد ایک تو علماء کی الگ الگ عبارتیں ہیں، ہر عبارت میں کچھ الگ فائدے ہوتے ہیں،
اس کی بنیاد پر اسے نقل کیا جاتا ہے. تو وہ چیز جو آپ کو دہرائی جانے والی لگ رہی ہے اس کے ساتھ کچھ اور باتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو زائد فائدے کے طور پر ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے. اس لیے بعض باتوں کا اعادہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات کے ساتھ پوری مخلوق کے اوپر ہونا، عرش کے اوپر مستوی ہونا، یہ قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے. تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، تمام چاروں اماموں کا متفقہ عقیدہ ہے. ہاں، لیکن اس سلسلے میں اہل بدعت گمراہیوں کے شکار ہیں اور کچھ اس پر سوال اور اعتراض اٹھاتے ہیں. ہم پہلے ان دلیلوں کا جائزہ لیں گے جن میں قرآن اور حدیث کی جن دلیلوں کا اس کا سرسری اشارہ کروں گا، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سب کے اوپر ہے. قرآن کی، پھر کچھ حدیثوں کی، قرآن و حدیث کی اکٹھا، پھر کچھ عقلی دلیلوں کی طرف اشارہ کریں گے، فطرت کی دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے. ہاں، پھر بعض علماء سلف کے اقوال کا تذکرہ کریں گے، اور آخر میں ہم ان مسالک کا جو اس سے منحرف ہیں ان کے کچھ اعتراضات اور اشکالات کا جس سے وہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے، اخلاص عطا فرمائے. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ پوری کائنات کے اوپر ہے. اس بات پر دلالت کرنے والی قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو اگر ایک ایک کر کے علیحدگی سے گنا جائے تو 1000 سے زیادہ ہے. اللہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی 2 4 5 7 100 200 نہیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. ایک ایک دلیل کو اگر الگ کیا جائے گا جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے اوپر بذات بھی ہے. قہر، تسلط، صفات، خوبیوں میں، غلبے میں تو ہے ہی، ساتھ ساتھ ذات کے ساتھ سب کے اوپر ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ ہے. اور ان کی اسی بات کو علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں نقل کرنے کے بعد خود کہتے ہیں کہ تقریباً کم و بیش 1000 دلیلیں اس پر دلالت کرتی ہیں. اور اگر کوئی شخص کوشش کرے کہ ان کا رد کرنا چاہے تو ان 1000 دلیلوں میں سے 2 4 کا بھی اطمینان بخش رد نہیں کر سکتا، اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو 1000 دلیلوں کا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے. علامہ ابن ابی العز نے یہ جملہ کہا اور اس کے بعد وہی کہتے ہیں ابن ابی العز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مخلوقات کے اوپر ہونے اور مخلوقات کے سلسلے میں ساری کائنات پر فوقیت رکھنے کی جو دلیلیں ہیں، محکم اور واضح دلیلیں، انہوں نے لفظ محکم بھی استعمال کیا کہ محکم، واضح اور مختلف نوع اور قسموں کی جو دلیلیں ہیں، اگر ان کے انواع کو ہم اکٹھا کریں تو وہ تقریباً 20 قسموں پر مشتمل ہے. غور سے سنیے، علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ یہ 1000 دلیلیں، ایک ایک دلیلیں تو 1000 ہے، 1000 سے زیادہ ہے، لیکن ان دلیلوں کو اگر کچھ قسموں میں بانٹ دیا جائے تو تقریباً 20 قسم کی دلیلیں ہیں. یعنی ایک قسم مقرر کیا جائے تو اس ایک قسم میں 100 50 60 70 دلیلیں آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 قسموں پر مشتمل ہے اور 18 کا ذکر انہوں نے کیا. سب سے پہلی قسم جو انہوں نے بیان کی کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی فوقیت اور تمام مخلوق کے اوپر ہونے کی دلیل کا ایک بیرایا انداز یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ فوق کا استعمال ہوا، فوقیت کا استعمال ہوا، اور من، حرف من کی سے جڑ کر فوق کا لفظ آیا ہے. من فوق، من کے ساتھ فوق کا لفظ، فوق مانے اوپر، اور اس کے ساتھ حرف من لگا. تو انہوں نے وضاحت کی کہ جب فوق کے ساتھ من کا حرف ادات آ گیا تو اس میں ذات کے علو کا معنی متعین ہو گیا. فوقیت کا معنی کی بھی تعویل لوگ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ معنوی طور سے بھی کسی کا کسی کے اوپر ہونا ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے الامیر فوق الوزیر، کہ امیر جو ہے بادشاہ وزیر کے اوپر ہے. تو یہ معنی کا مرتبے اور مقام کا اوپر ہونا ہوا. لیکن جب من آ گیا تو اب اس معنی کی گنجائش نہیں ہے. علامہ ابن ابی العز کہہ رہے ہیں کہ من آنے کے بعد صرف ذات کے ساتھ کسی چیز کے اوپر ہونے کا معنی طے ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے. تو قرآن میں اس
تعبیر کے ساتھ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات فوقیت ہے. چنانچہ انہوں نے مثال دی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا یخافون ربہم من فوقہم کہ یہ فرشتے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے. کون سا پروردگار؟ جو ان کے اوپر ہے. فرشتے بذات خود کائنات کے مختلف مقامات پر اور یہ آسمانوں میں رہتے ہیں، تو فرشتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ من فوقہم کا لفظ آیا. یہ قرآن کی یہ آیت یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، ایسی اور آیتیں اور حدیثیں ہیں جس میں من فوق کا لفظ اللہ کے لیے آیا. یہ دلیل کی ایک نو ہوئی اللہ کے اوپر ہونے کو ثابت کرنے والی. اس میں اگر عربی قاعدے سے بھی دیکھا جائے، لفظی اعتبار سے، لغوی قاعدے کے اعتبار سے، تو اس کے اعتبار سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کائنات میں ساری مخلوقات کے اوپر ہے. دوسری قسم دلیل کی جو ہے کہ یہ لفظ فوق بغیر من کے بھی آیا قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر، جیسے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر قہر اور تسلط رکھنے والا ہے. اب یہاں اگرچہ ہم یہ مانا کریں گے کہ یہاں تو قہر اور تسلط کی فوقیت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن قہر اور تسلط کی غلبے کے اعتبار سے اللہ کے بلند ہونے میں خود بخود معنی کے اعتبار سے اللہ کی ذات کے بلند ہونے میں کو ماننے میں کیا دقت اور پریشانی ہے، بلکہ یہ اس کا تقاضا کرتی ہے. ایک قسم کی فوقیت ہو اور ایک قسم کی نہ ہو. کیا اللہ کو ذات کے ساتھ اوپر ماننے میں اللہ کی تنقیص ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کی بلندی اور اس کے مقام اور بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ذات میں بھی سب کے اوپر ہو. چنانچہ بغیر من کے بھی فوق کا لفظ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر آیا ہے. یہ دو قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند ہونے کی دلیلیں ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ علامہ ابن ابی العز نے تقریباً 20 کہا ہے، اور یہاں میں نے اس کو نقل کیا ہے 18 قسمیں اختصار کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم ان دلیلوں کی تفصیلات کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.